سالانہ اس کی تقریبات کے آغاز کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس اور آپ ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کا نظریہ، ان کے دیے ہوئے افکار اور اقوال جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ اس کی تقریبات باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ آغاز ہوں گی اور انشاءاللہ اسے انجام تک پہنچے گی۔ اور ان کے نظریات جس نے پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر عقیدہ لہر اور جناب ایک جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر پیدا کی، اسی عزم و استقلال کے عزم نو کے لیے، اسی جذبے کے عزم نو کے لیے، انہی افکار کو مزید اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے، اور جس کا ہر پہلو ایک درخشاں تاباں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے شاکان مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور 3 روزہ اس کی تقریبات رکھی گئی ہے، جنہیں انشاءاللہ اس کے اندر پاکستان میں بین الاقوامی سطح کی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ بنی تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افکار سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزری۔ اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا کوئی شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے افکار سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا اور اس مقدمے کے اوپر پہرا دے کر بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور وہ تمام شکوے شکایتوں کے ساتھ اسی پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور وفادار رہے، اور اسی پاکستان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اماج گاہ بنانے کے لیے آخری وقت تک کوشاں رہے۔ اگرچہ ریاستی نااہلوں نے اور حکومتی نااہلوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تک ریشہ دوانیوں کے باوجود ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے دیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اور ان کا نام، وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کی آنے والی مستقبل میں منظور کیا ہے۔ بہت شکریہ۔
19-20-21 नवंबर कल से जोर से उसकी तकरीबात शुरू हो गई। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू है, आप भी सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब हम ही देंगे आप। बेरोजगारी, बिजली, पेट्रोल, बेयकीनी की सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम है, डॉलर रुक नहीं रहा, इस पे आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है? दूसरा एक साथ ही इसके ज़िमनी सवाल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं कर सकती, तो क्या आप समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है वज़ीर आज़म को तैनात करने का? आपने मुल्क के अंदर महंगाई, बेयकीनी की जो सूरत हाल की बात की है, तो ये मुल्क उसी वक्त सीधे राह पर चल सकता है जब जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया गया है। वो मकसद था कि हमने मुल्क बनाते हुए नारा लगाया था ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन 70 साल उसी नारे के साथ गद्दारी हो रही है। उसी नारे के हमने पसे पुश डालकर इसके नज़रियात को जहां हमारा दिल किया हमने बेचा, और जिसका जो दिल किया इस मुल्क के साथ किया, और जिस एक शख्स ने जिसने भी आया उसने अपनी नज़रिए की बुनियाद पर इस मुल्क को चलाने की कोशिश की। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम का है, ये मुल्क इसमें बसने वाले 95% इस्लामियान है और इस्लामियान पाकिस्तान है। तो इस मुल्क को जिन नज़रियात की बुनियादों पर हासिल किया था, जब तक उन पर नहीं चलाया जाता तो ये मुल्क कभी अपने ट्रैक पर वापस नहीं आ सकता। और दूसरी आपने बात की कि आर्मी चीफ की तैनाती, ये सवाल पहले भी हो चुका। हमने कहा था कि ये उनके इदारे का मसला है कि वो जिसको आर्मी चीफ लाना चाहें सेनेटरी की बुनियाद पर या काबिलियत की बुनियाद पर, ये उनके इदारे का मसला है। अगर इसमें हुकूमत का इख्तियार है तो हुकूमत जो भी मौजूदा है उसको चाहिए कि वो आर्मी चीफ की तैनाती करते हैं। अच्छा, आप साहब दो मुख्तसर से सवाल है कि ये आपने दिखाई में मौजूदा सिपहसालार का बड़ा आप चूँकि वो जा रहे हैं अलविदा मुलाकातें मुख्तलिफ पोस्ट में जा रहे हैं, तो उनका जो टेन्योर है उसको हाफिज़ साहब रिजवी अमीर का बैग किस तराजू में देखते हैं, क्योंकि आपकी बात आपकी स्टेटमेंट बड़ी है। और दूसरा सवाल का जवाब लेने की काफ़ी आपका सवाल हर दफ़ा बहुत ले जाते हैं, नहीं जितना भी सबको जवाब ले लें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हैसियत अमीर आर्मी चीफ का एक ज़र्रे बराबर भी कर नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैसियत अमीर 7 ईस्वी की रिहाई में सारा किरदार तहरीक लब्बैक के कारकुनों का है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा सवाल नहीं, वो तो बड़ा अजीब है। कश्मीर की फरोख्त इसी टेन्योर में हुई है। ये इतना बड़ा कलक है कि जिसको कभी वो शायद अपने माथे से धो ना सके। आगे बता दें कि इस वक्त तमाम जो मजहबी जमातें हैं वो सूदी निज़ाम के खिलाफ जो है जद्दोजहद कर रही है, तो हुकूमत अब खत्म करना चाह रही है, तो ये संजीदा आपको नजर आ रही है कि ये कोई बीच में अगर हुकूमत संजीदा हुई तो उसकी संजीदगी सामने आ जाएगी। अभी तक तो बयानबाजी की हद तक ही है, हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर उनकी मुद्दत पूरी हो रही है तो रिटायर हो रहे हैं। आप ये कहिएगा आपकी उसकी जो तकरीबात हो रही है क्या इसमें को भी आपने दावत दी? हमने सलाह-ए-आम है याराने नुक्तादान के लिए वो यार आप सब पीटीए की गवर्नमेंट की जानिब से ये पीटीए की जानिब से तैयार किया जा रहा है कि पाकि हुकूमत वोटेड है, इसको बैरूनी मुदाखलत के जरिए आई है। क्या आप भी समझते हैं पाकि हुकूमत वोटेड है? और दूसरा वो का ये है कि फौरी इलेक्शन जो है, क्या फौरी इलेक्शन के हक में आप भी चाह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन? मैं तो 70 से बाद बनने वाली तमाम हुकूमतों पे वोटेड कहता हूँ, वो समेत इमरान खान के। इलेक्शन के वाले से आप भी हिमायत करते हैं कि फौरी इलेक्शन हो? इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, जो वक्त है। ये बता दें आप टीएलपी बतौर प्रेशर ग्रुप काम करेगी या सोलो फाइट रहेगी या आगे मतलब हुकूमत में आने का कोई इरादा रखती है? तहरीक लब्बैक नजरियाती बुनियादी सियासी दीनी जमात है, ये अपने नजरिए की बुनियाद पर हमेशा अपना किरदार अदा करती है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी जमात जो है सियासत में हिस्सा ले रही है, इलेक्शन भी लड़ते हैं,
لیکن عوامی سوال تو بڑا عجیب ہے. نہیں، عوامی ایشوز کے اوپر تو کبھی آپ عوامی ایشو کسے سمجھتے ہیں؟ یہ مہنگائی، سب سے پہلا مارچ کراچی میں ہم نے نکالا تھا، پھر لاہور کے اندر ہم نے نکالا تھا، پھر اس کے بعد بلاول صاحب کراچی سے اسلام آباد آئے تھے. مسئلہ یہ آپ کوریج نہیں دیتے، آپ کو یادداشت کمزور ہے. میڈیا میں جو ہے وہ ایف آئی آر کے آرڈر ہو گئے ہیں ڈی پی او، آر پی او، ڈی سی اور سب کے خلاف. تو کیا جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈر ہوئے ہیں وہی ذمہ دار ہیں یا پس پردہ کسی کو بھی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جی آئی ٹی بنی ہے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، جب آ جائے گی تو سارے ذمہ دار سامنے. اس کے اوپر تمام میڈیا کو تھوڑا سا ایک لائن میں ضرور آگاہ کر دیجیے گا کہ جو محرکات ابھی جو پروپیگنڈا اس سے متعلق ہے اس کے بارے میں. اس کا کیا پروپیگنڈا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے کہ جو ہے وہ آرکسٹریٹڈ تھا، نہ کہ جو ہے وہ میلاد النبی کے آڑ میں سیاست کرنے کی کوشش ہوتی ہے. جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم دباؤ کرتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے ہر میدان میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں ہم سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں. جب ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم اب بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آئے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تحریک لبیک بنیادی نظریاتی دینی سیاسی جماعت. تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کیا سیشنز ہوں گے، کس طرح یہ 3 دن کی تقریبات جو ہے وہ جی وہ اس کے لیے دعوت نامہ بھی ہے اور پہلے چادر پوشی کا اہتمام ہے، اس کے بعد محفل قرات و نعت ہے، اس کے بعد ہمارے ذمہ داران کے تحریک کے ان کے خطابات ہیں، پھر علماء و مشاہد کے خطابات ہیں، پھر آخر میں مرکزی خطابات ہیں رکن شورا اور سب آج کل گلی کے بہت چلتے ہیں سوچا حالانکہ آپ دیکھیں اس ملک میں مالک فلم نہیں چل سکی، وہ کن کے خلاف تھی؟ ان طاقتوروں کے خلاف. تو اس ملک میں وہ فلم کیسے چل سکتی ہے یا وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام کی بنیادی اساس کے خلاف ہے؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو ان فلموں کو آسکر ایوارڈ دیتے ہیں؟ اسی طرح کی ایک فلم تھی پہلے زندگی تماشا، اس کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی. اور یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. یہ ہمیں ہمارے جو سیاستدان ٹرانسجینڈر قسم کے سیاستدان ہیں ان سے ورثے میں ملا رہا ہے. جس کا جو دل آتا ہے وہ ان کی نظریات کو، ان کی چیزوں کو. ابھی سلمان سودی کی میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ میں ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی اور یہ وہ جب ہمارے مقتدر لوگوں کے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ ہے اس کے دائیں بائیں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقوں سے ان کا یا دینی طبقوں سے یا معاشرے کے جو بھی ایک حساس طبقے ہیں ان سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا ان کا ٹکراؤ. یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس منصب پر بیٹھے ہیں اس منصب کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس میں کوئی بھی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ نہیں ہو سکتی. آپ ماشاء اللہ بڑی مہذب تحریر ہے اور آپ جو بات کہتے ہیں کارکنوں اس کو مکمل عمل بھی کرتے ہیں. یہ 3 روزہ جو آپ کا حسن ہو رہا ہے اس میں یہ راستے باندھ رہے ہیں آپ، تو کیا اس کے لیے آپ نے انتظامیہ سے کوئی ایل او سے لیا ہے یا اس کے متبادل آپ نے کچھ ریٹ کیے ہیں یا یہ بس اپنے طور پہ یہ سارا ہوگا؟ اور یہ راستے عوام کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے سب صبح سے یہ راستے بند ہوتے ہیں، ہم اس کا کوئی متبادل یا کچھ اچھا آپ کے پاس طریقہ؟ جی ہم نے انتظامیہ سے تقریباً 1 ماہ ہو گئے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں، اور ان کی طرف سے نو رسپانس، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ وہ خود روڈ بند کرنے میں مصروف ہے، وہ خود دھرنے دینے میں مصروف ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ وہ شاہراہیں بند کریں. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قریب ایسا گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ہمیں مجبوراً روڈ کے اوپر پروگرام کرنا پڑتا ہے. جب آ گئی نظریات کی بات، اب ہم اپنا حق سمجھتے ہوئے روڈ بند کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس اگر اس کا متبادل کوئی جگہ ہو تو ہم نے ٹریفک کے جو ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، پولیس سے بھی رابطہ کیا مسلسل. یہ تو ان کا کام ہے متبادل پلان دینا، لیکن اگر وہ نہیں دیں گے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں بالکل انشاءاللہ.